نحمدہ و نصلی علی رسولہ الکریم اما بعد فاعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم الا ان اولیاء اللہ لا خوف علیہم ولا هم یحزنون صدق اللہ مولانا العظیم و صدق رسولہ النبی الکریم لا الہ الا اللہ محمد رسول اللہ قرۃ عین بک یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم۔ اللہ سونے دی بے حد حمد و ثنا اللہ دے پیارے حبیب تے بے شمار درود و سلام تو بعد اللہ سونے دے حبیب صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم دے وسیلہ جمیل اللہ سونے دی عظیم و شان بلند بارگاہ دل دی گہرائیاں دعا کہ اللہ سونے ساڑے دلوں دی نیک جائز شرعی مراداں پوریاں فرما۔ قابل صد احترام موضوع سامنے آئیے درس تصوف دا موضوع حضرت معروف کرخی اور طے عرضی ہے، ٹائم ٹریول یعنی وقت جو سفر کرنا۔ جدید سائنس نے یہ چیز ثابت کرتی ہے کہ انسان بما وجود کوئی بھی مادی چیز ٹھوس چیز جڑی وقت سفر کر سکتی ہے، جیدے نا معراج مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم کا مسئلہ بھی کافران واضح ہو گیا، اور جڑے آپ دے بما جسم معراج دے منکر سی انہوں تے بھی حقیقت کھل کے سامنے آ گئی ہے۔ قابل صد احترام موضوع سامعین آئی دے درس تصوف دے واسطے جڑی سورہ یونس دی 62ویں آیت پاک میں تلاوت کرنا تو سنن دا شرف حاصل ہوندے۔ رب سونے فرمایا کہ یاد رکھو اس گل کوئی شک نہیں ہے کہ اللہ دے دوستاں نو نہ اللہ دے دوست جڑے نے میرے دوستاں نو نہ کوئی خوف ہوئے گا نہ وہ غمگین ہون گے۔ اللہ سونے دسیا کہ جڑے میرے دوست نے سچے جنہوں نے شیطانی پروگراماں نو چھڈیا، نفس شیطان دنیا دے پجاریاں تو الگ ہو گئے، خواہشات نزات شہوات مال مشہوری شغل خلق جو کل قلب نکل گئے، اور میرے دوست صحیح القدہ زندہ دل مردہ نفس علماء و مشاہد خدمت حاضر ہو گئے، انہوں کو تربیت حاصل کی، قرآن سنت فقہ تصوف علم حاصل کیتا، انہوں کو توحیدی نوری انعکاسی فیض حاصل کیتا، اور انہیں صحبت مولا دی نعمت حاصل کی اپنے پیر و مرشد کو۔ اس میں آدھا ذکر قلبی توحیدی نور نسبت اپنے دل چلکا کروایا، ذکر قلبی حاصل کیتا، انہیں زیر نگرانی مصنون ریاضت مجاہدات مراقبات اسباق قرب الہی کرے، اسباق ولایت کیتے، اور اپنے اندر نورانی کر کے اپنی روح قوت پرواز پیدا کیتی، اور کچہری مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم جہاز دا شرف حاصل کیتا۔ پھر آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی مدد نہ حضوری خدا جل شان پہنچ کے جدے مولا دی نعمت حاصل کیتی جڑا انسان دی زندگی دا مقصد ہے۔ قرآن کریم کے رب نے فرمایا لا ربک منتہا، انسان تیری منزل تیرا رب ہے۔ ڈاکٹر علامہ اقبال فرما دے جب نہیں کہ خدا تک تیری رسائی ہو، تیری نگاہ سے پوشیدہ ہے آدمی کا مقام۔ کہ اللہ سبحانہ فرماتا میرے یہ دوست نے کہ جڑے کلی تمام شیطانی پروگرامات سے نکل گئے، قرآن و سنت تے روح دے مطابق عمل کیتا، اور میرے دین دی نعمت حاصل کیتی ہے، میرے دوست ہے، تے ہر لمحہ میرے حضور و حضوری گزار لینے، اور یہ میرے دوست ہے جنہوں نے دنیا کس طرح کا خوف آنا آخر کو غم ہوئے گا، جنہیں سچے اللہ والے ہیں۔ اس واسطے انہوں اولیاء اللہ کہا جاندہ، اللہ دے دوست کہا جاندہ۔ اولیاء ولی دی جمع، ولی دا معنی دوست ہے، ولی اللہ اللہ دوست، اولیاء اللہ اللہ دے دوست۔ جنہیں اللہ والے ہوئے نے سب اللہ دے دوست نے، انہاں وچوں ایک اللہ دوست حضرت معروف کرخی رحمت اللہ علیہ۔ آپ رحمت اللہ علیہ دے والدین جڑے عیسائی سگے، انہاں نے آپ نے ایک باری بچپن چ عیسائی استاد کو پڑھن واسطے بھیجیا، تے انہاں استاد نے پڑھایا ثالث ثلاثہ یعنی تین خدا، تے آپ نے فرمایا کہ نہیں اللہ ایک ہے۔ آپ نے ماریا کٹیا لیکن آپ نے کہا نہیں اللہ ایک ہے۔
اخیر آپ گھروں بھج گئے اور جا کے حضرت علی بن موسیٰ رضا دی خدمت حاضر ہوئے اور مسلمان ہو گئے، انہوں دے مرید بن گئے۔ تے والدین بڑے پریشان ہے بھی اگر گھروں بھجنا سی تو کوئی مذہب اختیار کرنا سی تے کم از کم ساڈے نال رابطہ رکھدا کر رہندا، کاش وہ ساڈے کو واپس آ جاندہ۔ کچھ عرصہ بعد پھر آپ جدوں گھر آئے تو آپ نے دسیا میں تو مسلمان ہو گیا، اللہ ایک ہے۔ پھر آپ دی دعوت تعلیم اور تربیت نے آپ دے والدین بھی مسلمان ہو گئے۔ آپ دی طے عرضی ٹائم ٹریول دا واقعہ بڑا پیارا ہے کہ حضرت محمد توسی رحمۃ اللہ فرماندے ایک دفعہ میں آپ دے سٹ دا نشان دیکھیا تے میں انہوں آکھیا جناب کل تو تواڈے نشان ہے نہیں سی پیا ہوا سٹ دا، یہ سٹ تانوں کداں لگی؟ آپ نے فرمایا کہ رات میں نماز پڑھ رہا سی، نماز دے دوران کعبۃ اللہ دا خیال آیا، مکہ معظمہ دا خیال آیا تو میرا جسم اتنے پہنچ گیا۔ میں اتنے جا کے خانہ کعبہ دا طواف کیتا، کہ زمزم دے کھوہ دے کول جدوں میں گیا تو اتنے میرا پیر تلک گیا، اتنے مینوں یہ سٹ لگی ہے۔ ایک دفعہ آپ اپنا قرآن پاک اور مصلی مسیتے چھڑ کے دریا دے اتے غسل و وضو واسطے گئے، جدوں واپس آئے دیکھا کہ ایک عورت چلی آ رہی ہے تو وہ کو آپ کا قرآن پاک اور جا نماز ہے۔ تو آپ نے اس عورت کو آکھیا کہ اماں جی تواڈے گھر کو بچہ قرآن پاک پڑھیا ہوا ہے؟ انہوں نے کہا جی نہیں۔ تو آپ نے کہا بی بی جی قرآن پاک مینوں دے دیو میرا، تے جا نماز میں تانوں دتا۔ وہ عورت بڑی شرمندی ہوئی، آپ دا علم دیکھیا تے انہیں آپ دا جا نماز بھی اور قرآن بھی آپ نوں واپس کرتا۔ ایک دفعہ آپ جا رہے سی، آپ دے کچھ لوگ نال سگے، اگے دیکھیا کہ ایک مجمع لگیا ہوا تے شراب نوشی کر رہا، ناچ گانے ٹول ٹمکیاں لگے ہوئے نے، تے نال دے لوگ کہن لگے حضور انہاں واسطے بد دعا کرو۔ تے آپ نے ہاتھ چک کے دعا کی کہ اللہ سونے جویں دنیا چ عیش کر رہے ہیں آخرت وچ بھی انہوں اس تو چنگی عیش عطا فرما۔ جویں آپ نے دعا کی سارے مجمع نے شراب سٹتی ڈولتی اور سال توڑتے ناچ گانا چھڑتا اور توبہ کی آپ دے ہاتھ بیعت ہو گئے۔ تے آپ نے لوگوں کو آکھیا کہ جڑا گڑ دتیا میٹھا دتیا مردا ہے انہوں زہر دین دی کی لوڑ ہے۔ اسی طرح ایک دن آپ دے مرید حضرت سری سختی رحمۃ اللہ علیہ آپ فرماندے کہ میں دیکھیا کہ حضرت معروف کرخی جڑی کھجوراں چگ رہے ہیں عید دا دن ہے، تو میں حیران ہویا، میں جناب پوچھیا کہ حضور کیوں کھجوراں چگ رہے، اج دا عید دا دن ہے؟ آپ نے فرمایا کہ سامنے ایک بچہ یتیم ہے، آج عید دا دیہڑا تو کوئی کپڑے بھی ہے نہیں، کھانے بھی کچھ ہے نہیں، خرچ واسطے کوئی شے نہیں، وہ بڑا غمگین ہے، تو میرا وہ غم ہوتا دیکھ کے میرے کو برداشت نہیں رہتی، اس واسطے میں سوچیا کہ میں کھجوراں چک کے ویچ کے انہوں کپڑے بنا دیا اور انہوں خرچ واسطے بھی دواں۔ انہوں نے عرض کی تھی حضور یہ ڈیوٹی میرے ذمہ لاؤ، یہ بچے نے میرے حوالے کرو۔ حضرت سری سختی فرما دے بچے نے میں نال گیا تو بچے نویں کپڑے لیتے انہوں خرچہ بھی دتا۔ آپ فرما دے کہ اس تو بعد اس خدمت دا صلہ مینوں ملیا کہ مینوں اللہ نے نور عطا کیتا ایک، اور اس تو بعد میری حالت بدل گئی۔ آپ دے ماموں جڑے وہ شہر دے کوتوال سی، انہیں ایک دن دیکھے آپ جنگل چ بیٹھے، کتا ہے کول بیٹھا، آپ ایک مرغی انہوں کھلا رہے ہیں، کاب کھا رہے ہیں۔ تے ماموں کہنے لگے تینوں حیا نہیں آتی، کتے نوں کھلا رہے ہیں؟ آپ نے کہا بھی حیا ہی دی وجہ نہ تو میں انہوں کھلا رہے ہیں۔ یہ کہہ کے آپ نے آسمان نو دیکھے، آسمان دے اتنے ایک پرندہ آپ دے ہاتھے بہ گیا، انہیں پرا نہ اپنا منہ اکھاں اپنی چہرہ لکا لیا۔ آپ فرما دے حیا کردہ جانور بھی پرندے بھی وہ حیا کرتے ہیں۔ آپ فرما دے نفس دی اتباع اللہ سونے دی گرفت ہے، کہ پکڑ اللہ دی جڑا نفس پرستی چ لگ جاندہ۔
ایک باری آپ بازار چوں گزر رہے سی، اتنے دیکھا ایک بہشتی جڑا وہ پانی لوگوں کو پڑا رہا اور یہ آواز لا رہا ہے کہ اللہ سونے جڑا میرا پانی پیوے تو انہوں بخش دے۔ آپ فرما دے میں روزہ رکھیا ہے سی، نفلی روزہ سی میرا، تو میں اس بشتی دے کول چلا گیا تے جا کے میں وہ کو پانی لے کے پی لیا، روزہ توڑتا۔ لوگوں آخیا جناب تہاڈا روزہ سگا۔ آپ نے کہا تو یہ نہیں دیکھ رہے ہو کی کہہ رہا ہے کہ بشتی کہہ رہا ہے اللہ سونے کو دعا کر رہا ہے کہ اللہ سونے جڑا میرا پانی پیوے انہوں بخش دے، شاید میں یہ پانی پینا بخشیا جاواں۔ ایک روزے نفلی ہے، کی حیثیت ہے یہ اگے؟ تے آپ جدو فوت ہو گئے کسی نے خواب چ آپ کو دیکھیا تے پوچھیا کہ اللہ سونے نے تہاڈے نال کی سلوک کیتا؟ آپ نے کہا وہ پانی پلاؤن والے بہشتی دعا نہ وجہ نال اللہ نے مینوں بخشتا، میں وہ پانی پیتا روزہ توڑیا سی، وجہ نال مینوں اللہ نے بخشتا۔ حضرت محمد بن حسین رحمت اللہ علیہ نے خواب چ آپ کو دیکھیا تے پوچھیا کہ اللہ سونے تہاڈے نال کی معاملہ کیتا؟ فرمایا اللہ سونے مینوں بخشتا۔ تو انہیں آخیا کہ عبادت زور دی وجہ نال بخشش ہوئی ہے؟ انہوں نے فرمایا نہیں، بلکہ میں ابن سماک دی نصیحت عمل کیتا کہ آپ نے فرمایا دنیا نو چھڈ کے رجوع اللہ ہو جاندہ ہے، اللہ سونا بھی وہی طرف متوجہ ہو جاندے نے۔ حضرت سری سختی فرماندے نے کہ مرن تو بعد میں خواب چ میں آپ خواب چ دیکھیا اپنے مرشد حضرت معروف کرخی نو تے آپ عرش دے عرش تاں متوجہ ہے اور غشی دی کیفیت، وجدان دی کیفیت آپ تے تاری ہے، اور اللہ سونا فرشتیاں نو پوچھ رہا کہ کون ہے یہ؟ فرشتے کہنے لگے اللہ سونے تو بہتر جاننا۔ تے آواز آئی غیب تو کہ معروف کرخی ہے جڑا ساڈی محبت دے وچ بے خود ہو گیا، ساڈے عشق وچ بے خود ہو چکیا، اور ہن یہ ساڈے دیدار تو بغیر ہوش نہیں آئے گا۔ حضرت معروف کرخی بہت بڑے صوفی بزرگ سکے، آپ دی بے شمار تعلیمات ہے جہاں مختصر خلاصہ ہی ہے کہ اگر کوئی طالب مولا چاہتا ہے کہ میں اللہ سونے دا دیدار حاصل کراں، دونوں جہاناں کامیاب ہواں، دنیا قبر اور آخرت کامیابیاں حاصل کراں، دنیا جہاناں دیاں برکتاں خیراں فلاواں سکون سمیٹاں، تو دا واحد طریقہ ہے کہ ماسوا اللہ تو قلباً نکل جاؤ، سچے اللہ علماء و مشائخ کی خدمت حاضر ہو کے انہوں کو روحانی تربیت حاصل کرو، قرآن و سنت تے ظاہری بات نہیں سفر کر کے اپنے اندر نو تے عمل کر کے نورانی کرو تاکہ دید مولا دی نعمت حاصل ہو جائے۔ آئی دی ساری گفتگو دا خلاصہ ہے کہ سانو چاہیے ہے فانی دنیا تو منہ موڑ لئیے، خواہشات لذات شہوات مال مشہوری شغل خلق جو نکل جائے تے اپنی خواہشات نفسانی نو ذبح کر دیئے، کدے خواہش تے عمل نہ کریے نفس ہمارا دی، بلکہ ہر عمل قرآن و سنت کے مطابق کریے اور قلباً ذات مولا جو ڈبے رہیے تاکہ دید مولا دی نعمت حاصل ہوگی۔ کہ اللہ سونے دی بارگاہ دل دی گہرائیاں دعا کہ اللہ سونے ہستا بڑے حقیر پر تقصیر ماڑے کمزور کم علم عاجز مسکین انسان اپنے پیارے حبیب صلی اللہ علیہ وسلم دا صدقہ ساڑی خطا گناہ غلطیاں لکشاں معاف فرما، اپنی دائمی تجلی حضوری عددار عطا فرما، توبہ نصوح توفیق عطا فرما، شیطان دے پجاریاں مردہ دل دجالیاں دین و ایمان فروش منافقاں گمراہ جہنمی فرقیاں دو نمبر غیر شرع بابیاں اللہ رسول نفس شیطان دنیا دا نا واقفہ ساڑھے دن موجود ہیں غدار ایجنٹوں دے غلیظ منصوبے ناکام فرمائی، اللہ نبی وارث اللہ بیس باقی حوث وما علینا الا البلاغ۔